السلام علیکم, گڈ ایوننگ. دس از ڈاکس ٹاک پالیٹکس. ڈاکٹر حسنین جاوید, مائی سیلف حسن ظفر. فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے قطر میں, اور وہاں پہ جو ایک ماحول بنا ہے اس لیے کہ قطر کی حکومت نے اس ایونٹ میں کچھ اسلامک شاعر ہیں جن کا انہوں نے پرچار کیا ہے, اور اس سے مغرب کو اور ہمارے ہاں مغرب زدہ لوگوں کو کافی اس سے تکلیف ہوئی ہے. لیکن موضوع یہ ہے کہ یہ تکلیف ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. اب سر یہ دیکھیں کہ تیسرا ان کو جو پرابلم آیا, ایک یہ تھے, پھر جو مارگن فری مین نے, اور وہاں پہ ایک ہیں غنیم, مفتہ غنیم نام ہے ان کا. اب ان کی عمر کتنی ہے مجھے نہیں پتا. فیفا کی ایک تو برانڈ ایمبیسڈر ہیں. ان کے یہاں دھڑ تک, صرف دھڑ ہے, ٹانگیں نہیں ہیں, پورا دھڑ کے آگے نہیں ہے کچھ. اور وہ ہاتھوں کے اوپر موسٹ ایتھلیٹ آدمی ہیں. اچھا, انہوں نے قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت کی, اور بیسک اس کے اندر, اور اس کو وہ پھر وہ سوال کرتے تھے. مارگن فری مین لیٹ گئے ان کے سائز کے مطابق, غنیم المفتہ کے سائز کے مطابق. اور کیا دنیا کے اوپر اثر اور سحر طاری ہو گیا, اور ایک ایسا اتنا عجیب و غریب ایک منظر تھا. اور آپ یہ حیران ہوں گے کہ ایک ہپنوسس کی کیفیت طاری ہوگی. یعنی جس وقع کو دیکھ کے ہپنوسس ہوتا تھا, یا وہاں پہ شاید ہپنوسس تک لوگ نہیں جاتے ہوں گے, لیکن وہ یعنی افریقہ تو افریقہ کلچر, وقع اسپین کا تھا تو اس پہ رشیا تو رشیا, میڈونا تو میڈونا. بٹ اس دفعہ جب غنیم صاحب کے سامنے جب وہ لیٹے, مارگن فری مین ان سے پوچھا کہ ہم کون تھے. انہوں نے کہا ہم انسان تھے. پھر قرآنی آیات کے ساتھ, میں کرکس بتا رہا ہوں, پوری آیات نہیں بتا رہا. انہوں نے کہا کہ ہم سب ایک ہی تھے, انسان تھے, اور ہمارے مذہب پہلے انسانیت اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور ایک دوسرے کے کلچر اور ایک دوسرے کا احترام تھا. بس ہمیں قبیلوں میں بانٹا گیا. پھر آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ایک خاص پورا قبیلہ ہے, اور ہمیں ایک قبیلہ انسانیت کا. واٹ اے میسج. ایک یہ دیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ورلڈ کپ شروع ہوا, کوئی انٹرٹینمنٹ میں کمی نہیں آئی, کوئی کچھ نہیں آئی, کوئی انہوں نے ہاسپٹیلٹی میں کمی نہیں کی, کوئی کسی طرح کا کوئی زبردستی نہیں کیا گیا, کسی کو جا کے پریشرائز کر کے مذہب اسلام تھوپا نہیں گیا. یہ جو بات ہوئی تھی کہ جی یہ شراب کی بوتل لندن نہیں لا سکتے, میرے خیال یہ تو ساری دنیا میں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جب یہ بیئر کی بوتلیں لے کے جاتے ہیں نا, اسپیشلی یہ ٹنس اور یہ شیشے کی بوتلیں, یہ مارکوٹائی میں بہت کام آتی ہیں. یہ تو بہت ڈینجرس چیز ہے. اچھا, میں تو ویسے ہی دنیا میں کہیں امریکہ میں کئی کلبس کے اندر اب اس طرح ہو گیا کہ جو ڈانسنگ کلبس ہیں جہاں کے اوپر اسموک الاؤڈ نہیں ہے, کہیں کے اوپر صرف بیئر الاؤڈ ہے, کہیں پہ ہارڈ ڈرنکس الاؤڈ نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ فٹ بال کلرز پہننا الاؤڈ نہیں ہے یوکے کے کلبس میں. پھر آپ اس کے اندر وہ لے ٹیکسس کے اندر جو ہے وہ بھی الاؤڈ, ابارشن الاؤڈ نہیں ہے. تو آپ ٹیکسس کے یوکے کے پبز میں فٹ بال کی شرٹ پہننا الاؤڈ نہیں ہے کسی میں. اچھا, تو اب جب وہاں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اس بات کے اوپر. اچھا, اگر اس بنیاد کے اوپر یہ سارے خیالات رکھے جا رہے ہیں تو سب لوگ ریسپیکٹ کر رہے ہیں. جی کر رہے ہیں. ڈیلس میں ابارشن کے اوپر کسی نے بات تو نہیں کی کہ وہاں کیوں کرایا جاتا, تو کیا مطلب آپ, تو پھر اگر وہاں اس چیز کا احترام ہے تو آپ یہ اس کلچر کا احترام نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب اس کو یہ سمجھتا ہوں, میں اس کو کلیش آف سویلائزیشن کی فیشسٹ ذہنیت کا نہیں, میں ان پہ بھی کوئی بات نہیں کر رہا. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ کیا خوبصورت بات ہے کہ قطر نے کیا جواب دیا. سر آپ یہ سمجھتے جائیے اور سنتے جائیے اور سر دھنتے جائیے, وہ یہ کہ کتنا بڑے بڑے علماء سے یہ کام جو نہیں ہو سکا, ایک ماڈرن طرز کے قطر نے وہ کام کر دیا. اچھا, اب پرابلم یہ ہے کہ ایک الگ بات یہ بھی آئی کہ اس کے بعد سے جرائد نے یہ سامنے لانا شروع کیا, جس کے بارے میں آگے ابھی آپ کے سامنے لاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کام بھی بنیاد معیشت کے اوپر تھی. واہ, یعنی انہوں نے یہ کام جو کیا, اس کا مطلب ہے وہ خاموشی, پیسے کی طاقت پوری دنیا میں قطر خاموشی کے ساتھ دنیا کی ٹاپ بلڈنگز, ٹاپ انویسٹمنٹ, ٹاپ جگہوں کے اوپر جتنے بھی انفراسٹرکچر, میں آپ کے سامنے ابھی نام لوں گا, بلین آف دا بلین ڈالرز کی ان کی انویسٹمنٹ ہے, اور قطر ایک امیر ترین ملکوں میں آتا ہے. یعنی اکانومی, انہوں نے کہا کہ پیسے کے زور کے اوپر یہ ایک بہت عجیب چیز پک رہی تھی, لیکن یہ جو بہت عجیب چیز پک رہی تھی
اس نے اسلامی فوبیا کے اوپر جو الزام آپ لگاتے تھے، آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہالینڈ جو ہر دوسرے دن، پورا یورپ، فرانس ہر دوسرے دن بے ادبی کرتا ہے، تو اس کا جواب جب آپ کو اس طرح سے ملتا ہے تو تب پرابلم کیا ہوا؟ تو آپ نے اچھا پھر ایک اور جگہ کہا گیا کہ and it's been source of tremendous pride and celebration across the Middle East, but with a big but, not that big but with a single T. Yes. اچھا یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ریسزم اینڈ دین از اے سگنیفیکینٹ گراس ڈبل اسٹینڈرڈ بنائے گئے، بتائے گئے. اور نہیں، یہ ڈبل سٹینڈرڈ قطر کے بتا رہے ہیں، ڈبل سٹینڈرڈ تو ان کے اپنے لگ رہے ہیں. اب آپ یہاں دیکھیے کہ قطر نے ایک خاموش طریقے سے کسی کوئی تھنک ٹینک ہوگا یا نہیں ہوگا، جیسا بھی تھا اس کے حاکم کے اوپر اور اس کی سوچ کے اوپر، اس کی معیشت کے استعمال کے اوپر، جس نے معیشت کو استعمال کر کے اس میسج کو استعمال کر کے فیفا کا ورلڈ کپ بھی ہوا، جو لوگ سوچ نہیں سکتے کہ اتنا سٹینڈرڈ کا ہوگا. ٹاپ کوالٹی اس سے مہنگا فیفا کبھی دنیا میں نہیں ہوا، سب سے مہنگا ترین فیفا کر کے ایک تو معاشی طور پر طاقت دکھا دی. یہ ہے اسلام اور آرگنائزیشنل آپ علماء جو یہاں کے ہیں وہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں، بریلوی سیکٹس، اور کوئی بریلوی سیکٹ ہے، کوئی اہل تشیع سیکٹ ہے، سیکٹ سے نکل کے انہوں نے جو کمال کیا، اور انہوں نے جو ذاکر نائک کو بلایا اور بلا کر صرف کامنالٹی کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارا کسی سے کوئی کلاش نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ اللہ رب لا اشرک بشیء. اچھا اب اگر ایک دیکھیں سر، میں آپ کے سامنے ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں جی، تو یہی انگریزی اردو میں ہمیں بھی اویزا کر کے دے دیتے ہیں. ہمارے ایک یعنی آپ کا پورا پاکستان، آپ کے یہاں کے موٹیویشن سپیکرز سب کے سب اس طریقے سے پاگل اور کریزی ہیں کہ اسٹیون کووی نام کا کوئی ہو جائے، پھر آپ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ اس کو آپ لے لیں، یعنی مورالٹی کی دھجیاں اڑا کر راتوں رات امیر ہونے والے بے شمار موٹیویشن سپیکرز جو ہیں وہ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اور مورالٹی کی دھجیاں اڑا کے بننے والے راتوں رات امیر ہونے. ہاں جی، ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی مورالٹی کی بات کرے تو اسے انٹلیکچوئل نہیں سمجھا جاتا. اچھا اب قطر یعنی ماڈرن بھی ہے، اس کا دوحہ کا قطر کا اگر آپ چلے جائیں تو ایک دفعہ پوری دنیا جب اترتی ہے اور جن جن کپڑوں میں اترتی ہے، عام آدمی کے دھوئیں نکل جاتے کان سے. میرے نکلے تھے، میں دیکھ چکا ہوں. میرے نہیں نکلتے اب کیونکہ ہم تو روز گزرتے ہیں. تو خالی آپ ایئرپورٹ سے ہی گزر جائیں تو آپ کے پورے یورپ کے ٹور کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جنہوں نے یورپ میں جانا وہاں سے گزر لو، موج ہو جائے گی. اچھا وہ ٹھیک ہے، جب تک قطر دوحہ آپ کو یہ چیزیں دے رہا ہے تب آپ ٹھیک ہیں، لیکن اس نے آپ کو تھوڑی سی ہلکی سی جو ہے نا بہت دکھتا ہے، بہت دکھتا ہے. اب یہاں پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں اس وقت پہ بھی نہیں جانا چاہتا جب فیمنزم کا آغاز کیا گیا اور جب عورت یہ میرا موضوع ہے، اسکرٹ سے نیچے اسکرٹ والی خواتین کو لانچ کیا گیا اور کہا گیا کہ کارپوریٹ میں ہمارا دل نہیں لگتا. اس کو میرا خیال ہے کسی اور وقت عورت کو آزاد خیال کیا جائے، اس کا چیخنا ان کو اچھا لگتا ہے. تو یہ وہی ویسٹ کے موجد تھے، انہوں نے اپنی عورتوں کو خود برہنہ کیا تھا. ہم جا کے نہیں کر رہے، وہ اینا براؤن تھی ہمارے پہ الزام انہوں نے یہ ہمارے جہادیوں کے اوپر، بیچاروں کے اوپر، یا افغانیوں پر یا طالبان والوں پہ لگایا کہ یہ کسی بھی عورت کو جو ہے نا وہ نکاح میں لاتے ہیں اور لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذبح پھیر دیتے ہیں. بھائی نہیں. اچھا اب آپ لوگوں نے یہ کام علماء میں سے کر لیتے، یہ موٹیویشن اسٹیون کووی کے پیچھے سر، ہلٹن ملٹن کے پیچھے. اچھا پھر وہ جو اویکننگ دا جائنٹ ودن، ٹھیک ہے جی، اچھا اس کا نام ٹونی رابن. آپ سارا پاکستان تو جلدی امیر ہونے کے قصے سننا ہے، مورالٹی نام کی نہیں. ایک کتاب تھی، میں حیران ہوں کہ اس میں سمپل جو انہوں نے کام کیا فیفا ورلڈ کپ میں، انہوں نے چھوٹی چھوٹی حدیثیں لکھی جو کہ ساری ایتھکس اور مورالٹی پر تھیں. بس کوئی اس کے اندر عقیدہ نہیں چھیڑا گیا، کوئی ڈاگما نہیں، کوئی آپ کا جو ہے نا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے کوئی مسلمان نہیں کیا جائے، کوئی جنت اور دوزخ کا تذکرہ نہیں. اس میں کتاب تھی، میں آپ کو آڈینس کو بتاتے چلوں، لوگ شاید اس سے نہیں ہوں گے. امام بخاری کی ایک کتاب مشہور ہے جس کے اندر انہوں نے 2500 حدیثیں جمع کی. وہ تو صحیح البخاری تو مشہور ہے لیکن یہی مشہور نہیں ہے کہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ
انہوں نے ایک کتاب الادب المفرد بھی لکھی تھی. اچھا. اب اس کے اندر کتنے سو حدیثیں ہیں. جی میں آپ کے سامنے یہ سامنے دکھا رہا ہوں. اچھا اب اس کے اندر یہ صرف سمپل ایتھکس اینڈ مورالیٹی کے اوپر ہے. اگر میں آپ کے سامنے اس کا صرف اور صرف ٹائٹل بتاؤں کیا باتیں لکھ رہے ہیں. اچھا میں کیونکہ ریسنٹ ٹائم کے اندر یا اگر کہیں لکھی بھی کوئی پڑھ لیتا تو ممکن ہے کتنے لوگ سمجھ جاتے ہمارے مولوی صاحب کی ضرورت نہیں تھی. میں نے عالموں کے سائے کے نیچے پلنے والے بچوں کو اپنی ماؤں کے ساتھ ماؤں کو گھر سے نکالتے دیکھا. اچھا اب یہاں پہ کیا لکھا جاتا ہے؟ ماں سے نیکی، باپ سے بھلائی کرنا. یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں امام بخاری نے جمع کر دی جو کہ صحیح البخاری کا حصہ نہیں بنائی. لیکن الادب المفرد، الادب المفرد کا مطلب اس کو انہوں نے اچھا میں ٹیکنیکلی میں اس کو غلط نہیں کرنا چاہتا. ویسے بائی دا وے ہمارے جو سعودی بھائی تھے انہوں نے ان کے اندر جو عبد الوہاب النجدی صاحب کے پیروکار جو شورتے کہلاتے ہیں ان کے جو جاننے والے جو متبع ان کا جو سخت والا دین ہے انہوں نے ان کو اس کو بھی ٹھیک کر دیا. انہوں نے امام بخاری کی الادب المفرد جو کہ سمپل حدیثیں جو کہ ایتھکس مورالیٹی کے بیس پہ تھے کہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بھی میں تھوڑا سا کانٹیکٹ شیئر بھی کروں اس کو چینج کر کے تو انہوں نے لکھ دیا وہاں پہ بن باز ان کے وہاں جو امام ہے انہوں نے لکھا الصحیح الادب المفرد. الصحیح الادب اے علی صحیح ہے جنہیں میں کہہ رہا ہوں. اچھا میں اس میں کہیں عقائد کی باتیں یہ انہوں نے صحیح البخاری میں کیوں نہیں ڈالی؟ اچھا یہ سر بخاری صاحب امام بخاری سے خود پوچھنا پڑے گا. اچھا لیکن انہوں نے moralities کے اوپر علیحدہ سے ایک عنوان بنا دیا ہوگا. اچھا اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اس میں وہ جو وہ کہتے ہیں ضعیف اور کیا کہتے ہیں اس کو صحیح اور سند اور جو اس کے ڈاکٹرائنز ہوتے ہیں اس کے مطابق نہیں. انہوں نے ترتیب اس کی الگ دے دی. اب اس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی وہ حدیث جو کہ آپ کی روزمرہ کی حدیث ہیں. اب ذرا ہلکی سی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ضرور اس کی جو ترتیب ہے وہ شیئر کر لیتے. تو اسٹیون کووی کیوں پھر آپ کی وہ کیا پھر آپ ہر چیز کے اندر لحاظ رکھتے پھر آپ امیر ترین ہو جاتے. اور امیر ترین ہونے کی بھی باتیں ادھر ہے. کوئی ایسی حدیث میں نے نہیں دیکھی جس کے اندر غریب غربت کا ذکر ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو امیر ترین دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارا مذہب آپ کو امیر ترین ریفائنڈ اور آپ کو سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. حضور سے محبت ہو جاتی ہے. اچھا جو فیفا گیا ہوگا اس کو حضور سے محبت کیوں نہیں ہوئی ہوگی؟ کیسا کمال ہے. اسلاموفوبیا ہٹا دیا, ایک بڑا تھپڑ دے دیا نا اسلاموفوبیا کو. خالی چیخ چیخ کر کے تو میں اسلاموفوبیا نہیں ہٹاتا, اس نے کر کے دکھا دیا. لیکن کس زور پہ؟ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, جب تک کہ آپ کی معیشت کمزور ہے, آپ کے لفظ کمزور, آپ کے لفظ کمزور, آپ کا سننا, لوگوں کا سننا کمزور, آپ کی بات ان کے جگر میں تیر نہیں ہوگی اگر آپ معاشی طور پہ کمزور ہیں. آپ معاشی طور پہ کمزور ہیں, آپ کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے کیونکہ آپ اجڑے ہوئے ہوں گے. میرے آقا کریم خوبصورت تھے, حسین تھے, وہ مضبوط تھے, وہ فائنینشلی بھی مضبوط تھے. کہا جاتا تھا کہ ان کے جس کے دادا کے اونٹ یمن کی فوجیں اکٹھی کر کے لائیں, تو میرے آقا کریم کو وہ پتہ نہیں کون سے مولانا شبلی نعمانی صاحب تھے جو کہ میرے آقا کو غریب ثابت کرنے میں تلے ہوئے تھے. میرے آقا تو رئیس ترین اور امیر ترین تھے. وہ انداز زندگی تو ان کی. اب سر ادب المفرد میں لکھا جاتا ہے ماں سے نیکی, باپ سے بھلائی, والدین زیادتی بھی کریں تو ان سے بھلائی کرو, والدین سے نرم گرفتاری, والدین کی مہربانی کا بدلہ بہتر بدلہ دینا, والدین کی والدین کو لعنت کرنے پر اللہ کی لعنت, جب تک گناہ کا امکان نہ ہو والدین سے بھلائی کرو. اچھا اب والدین کے ساتھ مسلسل پتہ ہے نا, کوئی شک تو ہے اچھا کہ اس طرح ہو سکتا ہے. اچھا پھر اپنے والدین کو گالی نہ دو, والدین کی نافرمانی پر سزا, والدین کو اعزاز رسانی پہ فلاں. اچھا صلہ رحمی ہو گیا, پھر قطع تعلقی نہ کرو, فلاں نہ کرو, فلاں نہ کرو. اچھا باپ کا ادب کرنا اور باپ کے بیٹے سے بھلائی, باپ کی بیٹے سے بھلائی, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. رحمت کے 100 حصے ہوا کرتے ہیں. پڑوسی کے بارے میں حضور کی نصیحت, پڑوسی کا حق, پڑوسی کے بھائی کی اولیت, فلاں فلاں فلاں. اچھا یہ شروع ہوتا پھر ہمسائے کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. پھر بدگمانی نہیں کرنی, فلاں نہیں کرنا. اچھا حسن خلق آ گیا ہے, بچے سے مذاق کرنا. اچھا بچوں سے سختی سے پیش نہ آنا. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کون سا مذہب کی طرف باتیں کرتے ہیں جو
پہلی صف کے اندر بچوں کو جھڑک کے سخت والے انکل مولوی جو ہوتے ہیں اتنی بڑی داڑھی رگڑ کے بچوں کو پیچھے بھیج دیتے ہیں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ بچے اگر امام پہ چڑھ جائیں تو اس کو چڑھنے دو. نہیں، جو اصول تو یہ کہ جو پہلے آیا ہے قطع نظر کہ وہ چھوٹا ہے، بچے باتیں کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی جو ہے نا خدا نہ خواستہ نماز اتنی کمزور نہیں ہوتی. خیر میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، میں پھر زیادہ ہی شروع ہو جاؤں گا. اچھا، دوست کی اتنی تعریف نہ کرو جو اسے بری لگے. دوست کی اتنی تعریف نہ کرو جو اسے بری لگے. اچھا، یہ عجیب بات ہے. شعروں میں تعریف کرنا، زیارت کرنا. اچھا، چڑیا کے انڈے پکڑنا، جانوروں کو پنجرے میں مطلب یہ ہے کہ اچھا لوگوں کو کی اصلاح کرنا، درست راہ پر ڈالنا، سو اینڈ سو. اچھا پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کھلا گھر، اچھا مکانوں پر نقش و نگاری کرنا، نرمی برتنا، گزر اوقات کرنا، سکون پہنچانا، اکھڑ پن کی برائی، مال کی حفاظت کرنا. اچھا دعاؤں کے اوپر بات کی گئی. پھر اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا کیسے ہیں، مصیبت کے وقت کیا کرنا ہے، مہمان نوازی کیسے کرنی ہے، پیسہ کیسے کمانا ہے، اور یعنی زندگی گزارنے کے مختلف، یعنی زندگی مختلف. اچھا اب اندازہ کریں یہاں تک ایک چھوٹی سی حدیث، اپنے آپ کو سست کہنا. اچھا یعنی یہ آپ کو موٹیویشنل چیزیں جتنی بھی ہو سکتی ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے. اچھا ایک نام چھوڑ کر دوسرا نام رکھنا اللہ کی اچھا اسی طریقے سے کسی کو ناموں سے پکارنا، پھر مذاق کیسا ہونا چاہیے، گلے ملنا، سو اینڈ سو فورتھ. یہ سارا کا سارا جو ہے یہ اتنی، اب یہ کم از کم میں آپ کو حدیث نمبر بھی بتا دوں تو یہ تقریباً جو ہے یہ ختم کہاں پر ہوتی ہے، 584. اس کو سر اردو میں کیجیے گا، 584. ہاں 584 کے اندر جو ہے وہ پوری دنیا کی ساری باتیں چھوٹی چھوٹی احادیث کی صورت کے اندر، 584 احادیث ہیں اس میں، چھوٹی چھوٹی. اچھا وہ جمع ایسے ہیں یعنی ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کے بغیر، حضور موضوع کے حساب سے ایسے کرو، اٹھو ایسے، بیٹھو ایسے، مال ایسے لو، مال ایسے دو. یہ سارے طریقہ کار تو موریلٹی، ایتھکس اور سب چیزوں کی ادھر ہیں موجود. اچھا اگر یہ جس میں نے پہلا والا پارٹ میں نے خاص طور پہ والدین والا پکڑا، تو اس پورے کنڈکٹ سے آپ کا جو اولڈ ہاؤس تو آپ بنائیں گے نہیں، آپ ماں باپ کو گھروں سے نکالیں گے اور بری طریقے سے نکالیں گے، اور یہ دور آپ خود دیکھیں گے. اچھا اس طریقے سے جو لوگ جو ہیں، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ ایک بڑا ایتھیکل سبجیکٹ، بے شمار ایتھیکل سبجیکٹس. اچھا کئی علماء جن کے ایسے ہیں جو کہ صلہ رحمی کی بڑی بڑی باتیں کرنے والے خود صلہ رحمی نہیں کرتے. سو چنانچہ آپ یوں سمجھیے کہ یہ معاملات یہاں تک ہیں. اچھا یہ جو قبائلی نظام کے اندر لوگوں کو غلام سمجھا جاتا ہے، اس کے اوپر پورا بند باندھا گیا کہ غلام نہیں بننا، ایک قوم کا غلام نہ ہونا، اور یہ ساری کی ساری. اچھا تو یہ موضوعات جو ہیں خان صاحب کو بھی الادب المفرد اگر پتہ چل جائے تو وہ ساری کی ساری یہی ریفرنسز دے کر حضور کی بات مکمل طور پہ کر دیا کریں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو لیکن یہاں پر ہر انسان مزاج، ہمارا مولوی اوپر ہے، اب مذہب نیچے رہ گئے وہاں پہ. اچھا تو آپ اس کے یہ سارے ریفرنس جو ہے یہ سارا انہوں نے پیغام وہاں پہ قطر میں انہوں نے اپنے ورلڈ کپ کے ذریعے ایگزیکٹلی پورٹری کیا. اچھا میں اس حق میں ہوں، جیسے ہالینڈ کے اندر پورنوگرافی کا ایک پورا کلچر ہے، وہاں پہ اگر آپ چلے جائیں، اسی طریقے سے بتایا کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ ساری کی ساری جو کال گرلز ہیں وہاں کھڑی ہو کے بلاتی ہیں، ایک پورا کلچر ہے وہاں پر. اچھا تو اب یہ ساری جو میں ٹوٹل آپ کو بتاؤں کہ ایکسیپٹیبلٹی، اب ویسٹ کا پھیلایا ہوا ایک ایجنڈا ہے، اس کے اوپر آپ کو سختی سے یعنی آپ کو سختی نہیں برتنی، ویسٹ کو نہیں برتنی. اس کا جواب آسان سا ہے اور ہمارے لیے ایک بڑا اہم پیغام ہے، کر کے دکھاؤ لیکن معیشت کے زور. جی جی. تو آپ کا اسلامو فوبیا کا سب سے بڑا جواب، جو وہ گستاخی میرے آقا کی شان میں کرتے رہے، ان کے سارے یورپ بھرا پڑا تھا ورلڈ کپ کا، میرے آقا کی حدیثیں سامنے تھی. تو یہ وہی یورپ تھا جو حضور کے لیے کارٹونز بناتا تھا. کتنا شاندار جواب دیا. اب اس کی پیچھے جو بھی ہے I don't know, but very well done. بٹ ہم نے ان کو، جب ہم ان کی ایکسیپٹنس پہ جا رہے ہیں تو وہ بھی ایکسیپٹنس پہ ہے. تو کلیش آف سویلائزیشن کا جواب فیفا ورلڈ کپ، آپ ایک ون آف دا فائنسٹ ایگزامپل بین سیٹ ان دا ہول ہسٹری
آپ اس سے شاندار جواب نہیں دے سکتے. ایک کلوزنگ سے پہلے ایک اور چیز ہم کہہ دیں, وہاں پہ سیکیورٹی کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستانی فوج نے سر انجام دی ہے. سو ویری ویل ڈن, وی آر ویری پراؤڈ آف اٹ کہ ہمارے افواج کو اتنا ٹرسٹ کیا جاتا ہے کہ دے کین رینڈر سچ امپورٹنٹ ڈیوٹیز. اور بائی دا وے آپ نے یہ بات کر دی تو میں آپ کو ساتھ یہ بات کر دوں کہ آپ کنٹونمنٹ کے جتنے ایریاز میں جائیں گے جی اسی طریقے سے ان کا وہاں پہ یہ ڈسپلن ہے. وہاں اچھے سوئمنگ پولس بنانا, اچھے یعنی ایریاز بنانا, گارڈنس بنانا, پھر وہاں پر یہ جو مختلف جو حدیث مبارکہ لگانا, سینٹس لگانا. میں روز گزرتا ہوں کینٹ سے, مجھے پتا ہے صرف یعنی پورے ٹاپ سارے کینٹ میں ایسے ہی. جب آپ کی فوج یہیں بیٹھ کے یہ کلچر لاتی ہے تو آپ پورے پاکستان میں یہ کلچر لانے کے لیے آپ کی جمہوری قوتیں کدھر چلی جاتی. پوچھیں گے اس بارے میں. ہم اپنے مولویوں سے جان چھڑائیں اور اپنے بڑے مغز کے ذہین لوگوں سے ان سے بات پوچھیں کہ اب کرنا کیا ہے. وہ ٹوپی اور پینٹ کوٹ والا ذاکر نائک تو جیت گیا, آپ ادھر چیختے رہ گئے اور چیخ کر بتاتے رہ گئے آپ حضور کے بہت بڑے غلام ہیں. غلام کون ہے ابھی حضور ڈیسائیڈ کریں. یقیناً. سو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. جانے سے پہلے میں آپ کی اجازت سے ہمیں چاہیے کہ ایک دفعہ کنگریچولیٹ کریں سعودی عربیہ کو. انہوں نے کمال کیا ہے, ویل پلیڈ. اور میں نے دیکھا وہاں پہ جب میں وہاں رہتا تھا آج سے کوئی 7-8 سال پہلے, تو وہاں پہ فٹ بال اسٹیڈیم میں ایک بہت وہاں پہ جوش و خروش ہے اس بارے میں. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ انہوں نے جتنی محنت کی ہے وہ اس کا بہت اچھا رزلٹ آیا ہے. اینڈ ویری ویل ڈن پاکستان آرمی اگین, آپ نے بہت اچھی وہاں پہ سیکورٹی دی ہے. وی آر ویری پراؤڈ آف یو. تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ نائٹ.